السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطیٰ کے صورتحال کے حوالے سے ہمارے ان بلاگس کا سلسلہ جاری ہے. ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے سید مجتبیٰ خامنئی کو سپریم لیڈر منتخب کیا گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد سے ایران کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کے جتنے بھی بیسز ہیں خطے کے اندر، ان کے اوپر میزائلوں کے حملوں کا سلسلہ بہت تیز کر دیا گیا ہے. اور اب کے بار ایران کی جانب سے جو میزائل نکالے گئے ہیں وہ بڑے ہیوی وار ہیڈ والے ہیں، یعنی ان کے جو وار ہیڈز ہیں وہ 1 ٹن سے زائد، 2 ٹن 3 ٹن اس حد تک ان کے جو وزن ہے وہ وار ہیڈ اب کے بار جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خرم شہر 4 جیسے جو میزائلز ہیں ان کا بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ کلسٹر بموں سے لیس ہوتے ہیں. اگر ان کو انٹرسپٹ بھی کیا جاتا ہے تو وہ ان کے اندر موجود 80 سے 90 جو میزائلز ہیں وہ جا کر اپنے اہداف کو بڑی کامیابی کے ساتھ ہٹ کر لیتے ہیں. ابھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں، یہ 37ویں جو ان کا لہر تھی ایران کی جانب سے حملوں کی، جس میں بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں. بن گورین ایئرپورٹ کو لیول کر دیا گیا ہے، بہت بڑی تباہی کی گئی ہے. اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بن گورین ایئرپورٹ کے اوپر جو حملے کیے گئے ہیں خرم شہر میزائلوں کے ذریعے، وہ کامیابی کے ساتھ ہٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی وزارت دفاع ہے ان کو ہٹ کیا ہے، ان کی جو انفراسٹرکچر ہے توانائی کی ان کو ہٹ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حیفا کے اندر جو ان کی جو اکنامک ہب ہے، آپ کو پتہ ہے حیفا، اس میں بڑے پیمانے پر جو صنعتی مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، رافیل انڈسٹری سمیت. اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات آ رہی ہے وہاں سے ہلاکتوں کی، وہ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی اطلاعات آ رہی ہے. خاص طور پر گزشتہ ہم نے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو بینجامن نیتن یاہو ہے ان کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں ابھی بھی انسرٹینٹی پائی جاتی ہے، چہ پائی جاتی ہے کہ دنیا میں، کہ وہ اب اس دنیا میں رہے ہیں یا نہیں ہیں. گزشتہ روز ایک ویڈیو ان کی منظر عام پہ آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اب اس اجلاس کی صدارت کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک عام اجلاس کی صدارت تھی جس میں ان کی جو وار کیبنٹ تھی وہ موجود نہیں تھی. لیکن اس میں جو نیتن یاہو ہمیں دکھایا گیا وہ نیتن یاہو انتہائی نحیف قسم کے تھے. وہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ کوئی کاپی ہیں ضرور، یا کوئی انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے، کیونکہ اس نیتن یاہو کے کا جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو اس میں مجھے تو نظر نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ جو انتہا پسند ان کے وزیر ہیں بن گوئر، جو قومی سلامتی کے وزیر ہیں، ان کے حوالے سے تو کلیئر اطلاعات آئی ہیں کہ وہ انتہائی شدید قسم کے زخمی ہو گئے ہیں. ان کے گھر کو ہٹ کیا تھا ایرانی میزائلوں نے اور اس میں شدید ترین زخمی ہے، اور اس کے بچنے کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں. لیکن بی بی سی سمیت دیگر جو نیوز ایجنسیاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بن گوئر جو ہیں ان کی جو کار ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی تھی. تو اس پہ ایک امریکن ہی MI6 کے ہی ایک جو سابق چیف ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ شاید ایسا ہی ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنی کار جو ہے اپنے گھر سے ہی ٹکرا دی ہو جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئے ہوں. تو یہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا ان کا. ابھی یہ اطلاعات آئی ہیں کہ دوسرے جو انتہا پسند وزیر ہیں سموٹرچ، ان کے گھر پر بھی ایران کی جانب سے ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا جس میں اس کا جو بیٹا ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے. اس کی باقاعدہ تصدیق مختلف ذرائع سے سامنے آ رہی ہے، لیکن اسرائیلی ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. جو موساد کی سربراہ ہیں ڈیوڈ بارنیا، ان کی ہلاکت کے بارے میں بھی بہت حد تک کریڈیبل قسم کے اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، لیکن پھر وہی میں کہوں گا کہ اسرائیل کی جانب سے، امریکن میڈیا کی جانب سے اس کی بھی تصدیق نہیں کی گئی ہے. حالات اسرائیل کے اندر بہت زیادہ سخت خراب ہیں، کیونکہ ایران کی جانب سے جو میزائلوں کا جو لہر ہے وہ کم نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ساتھ جو خطے کے اندر امریکی بیسز ہیں ان کے اوپر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، خاص طور پر بحرین میں، UAE کے اندر، پھر قطر میں، چونکہ وہاں پر موجود ہے اور وہاں سے ان کی جو سوئل ہے وہ ایران کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے. لہٰذا ایران کی جانب سے بھی ان علاقوں میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے. جو دبئی ایئرپورٹ کے قریب جو ڈرون حملے کیے گئے تھے اس میں 2 ڈرون استعمال ہوئے تھے جس میں 4 افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں، جبکہ قطر میں تقریباً 5 میزائلوں کو لانچ کیا گیا تھا جو کہ قطر کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے ان کو انٹرسپٹ کیے ہیں. تو ابھی یہاں تک ہی ہے اطلاعات، کیونکہ ان کے امپیکٹ کرنے کے حوالے سے نہیں بتایا گیا. بحرین کے اندر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں. جو 5th فلیٹ ہے
اس کی امریکہ کی اس کو مسلسل حملوں کا نشان بنایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اس حوالے سے ایران کے صدر جو ہیں مسعود پزشکیان، انہوں نے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے والے ہر فوجی اڈے کو ہم نشانہ بنائیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے کے ممالک سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن جو اڈے ان ممالک کے اندر موجود جو اڈے ہم پر حملہ آور ہوں گے ہم انہیں نشانہ بنائیں گے، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ابھی آہستہ آہستہ اپنی جو لوسز ہے ان کا اعتراف کرنا شروع کیا ہے۔ گزشتہ دن تک ہمیں یہ امریکہ بتا رہا تھا کہ ان کے 4 جو ہیں وہ 6 جو فوجی ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، ابھی ان کی ہلاکتوں کو انہوں نے 8 تک تو بڑھا دیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ 150 سے زائد امریکی جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، ان میں سے 8 جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ تو یہ آپ کو آگے آنے والے دنوں میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو 150 تھے وہ کہاں چلے گئے، ان کی ریمینز کہاں ہیں اور ان کو کیسے امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اندازہ آپ کر سکیں گے کہ کس طریقے سے وہاں پر ان کی ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل طور پر اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کی جو میزائلز ہیں وہ ان انٹرپٹڈ اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ جو خطے کے اندر جو تھرڈ ڈیفنس سسٹمز تھے، اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے ریڈارز تھے ان کو ایران نے بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا ہے۔ اب ان کی جو ایئر سپیریورٹی ہے اس علاقے کے اندر یا انٹرسیپشن کی جو پاور تھی وہ امریکہ کی بھی اسرائیل کی بھی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ایران کے میزائلوں کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ وہ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ ہٹ کر لیتے ہیں۔ اردن کے اندر بھی بڑے پیمانے پر امریکی جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنانے کا ایران کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں نقصانات ہوئے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ اب مختلف قسم کے دعوے کر رہا ہے، خاص طور پر ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے، اور وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی جو ہے وہ اسرائیل کے کسی حملے میں زخمی ہو چکے ہیں۔ ابھی اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے، ایران کی جانب سے اس کی کیٹیگوریکلی تردید کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کہا کہ وہ بالکل محفوظ ہیں اور اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ایک اس طرح کا بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے وہ جنرل کانی کے حوالے سے بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران نے مبادا اس کو پھانسی چڑھا دیا ہے، ایران نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ایران نے کیٹیگوریکلی اس کے حوالے سے بھی کہا کہ جنرل کانی جو ہے وہ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کے غدار ہونے کے حوالے سے کوئی یہ جو پروپیگنڈا ہے انہوں نے اس کو کیٹیگوریکلی مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ایک پیدا ہو گئی ہے، لیکن ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل کے جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ مختلف علاقوں پر، خاص طور پر تہران کے اوپر، اصفہان کے اوپر، اس کے سمیت مختلف جو شہر ہیں ان کے اوپر جو ایرانی تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے۔ خاص طور پر اب ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، اصفہان میں روسی جو قونصلیٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ اور رشیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں، امریکہ اور اسرائیل جو ہے، رشیا اور اسرائیل جو ہے وہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اصفہان کا جو قونصلیٹ ہے اس کو نشانہ بنانے کی وجہ یہ بن سکتی ہے کہ یہ الزام اب رشیا کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ رشیا جو ہے وہ ایران کو امریکی بیسس کا کہ لائف جو ہے وہ کوریج دے رہا ہوتا ہے، ان کی جو ٹھکانے ہیں، ان کی جو تصاویر ہے وہ ان کو جاری کر رہا ہوتا ہے، ان کے اندر ان کو ایکسس دے رہا ہوتا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے، لہٰذا انہوں نے اس کو نشانہ بنا کر رشیا کو کوئی پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن رشیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ KGB کے سابق سربراہ رہے ہیں صدر پوٹن، انہوں نے گزشتہ دن بھی تقریباً 1 گھنٹے تک ٹیلی فونک بات چیت کی تھی صدر ٹرمپ سے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم یہ جنگ جو ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے اشارے دینا شروع ہو گئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو جو ہے وہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ وہ آخرکار اس جنگ سے باہر نکلے اور بھاگ جائے اس خطے سے۔ اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کی جو ہے وہ ایران نے بند کیا ہوا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ٹٹ لگا رہے ہیں، یورپی یونین ٹٹ لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس اسٹریٹ آف ہارمز کو جو ہے وہ اوپن کیا جا سکے اور وہاں سے جو تیل کی جو سپلائی ہے اس کو بحال کیا جا سکے، لیکن وہ ناکام ہے۔ ابھی ایران کے حوالے سے یہ اطلاعات جب سامنے آئی کہ ایران جو ہے وہاں پر مائنس جو ہے وہ بچھانا چاہ رہے ہیں، تو اور ان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ ابھی دھمکیوں پہ اترے ہیں کہ اگر ایران نے وہاں پر اگر مائنس بچھا دی تو ہم ان کو انتہائی مہلک
حملوں کا نشانہ بنائیں گے، لیکن ایران نے جو چیز جو کرنا تھا، جو انہوں نے پہلے ہی بیان کیا ہوا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کریں گے، تو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کے پاس اتنی بڑی نیول پاور ہے کہ اس نے ہمارے تمام کے تمام جو نیول فلیٹ ہے اس کو ختم کر دیا ہے، تو اب اس کو آنا چاہیے، آ کے اپنی جو تیل کے جو ٹینکرز ہیں ان کو اسکورٹ کر کے لے کے جانا چاہیے۔ آج بھی امریکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 16 جو سپیڈ بوٹس ہیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اس طریقے سے اتنی تیزی کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ ایران کے جو نیول فلیٹ کو تباہ کر چکا ہے، نیول جو فورسز ہیں ان کو تباہ کر چکا ہے، تو ان کو کوئی مشکل نہیں پیش آنا چاہیے کہ وہ آئیں اور وہاں سے اپنے جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو اسکورٹ کر کے لے کے آگے چلا جائے۔ لیکن یہ ہونے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں۔ ایران کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور ایران نے کیٹیگوری کے لیے ان کو دعوت دی ہے کہ آ کے اگر ہمت ہے تو آ کے لے کے جائیں۔ بہرحال صورتحال صحیح نہیں ہے، صورتحال خراب ہے، صورتحال میں مختلف اشارے آ رہے ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ بھاگنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔